سوال: زینت القرآن قرآن مجید کی کون سی صورت کو کہتے ہیں؟ جواب: سورہ رحمان کو۔ سوال: قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ کوثر ہے۔ سوال: کن گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں؟ جواب: جس گھر میں تصویر، کتا یا ناپاک آدمی ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کس نے دیا؟ جواب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی نے غسل دیا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کون ایمان لائے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے آزاد مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق، عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، لڑکوں میں حضرت علی، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ اور حبشی غلاموں میں حضرت بلال ایمان لائے۔ سوال: بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس آسمان پر ہے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر ہے۔ سوال: کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے پھر نیچے تشریف لائیں گے؟ جواب: جی ہاں، قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ سوال: کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہوگا؟ جواب: ہاں، نکاح بھی ہوگا اور بچے بھی ہوں گے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد وصال کہاں مدفون ہوں گے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں۔ سوال: پوری دنیا فنا ہو جانے کے بعد دوبارہ کس فرشتے کو زندہ کیا جائے گا؟ جواب: حضرت اسرائیل علیہ السلام کو۔ سوال: حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کتنے سال بعد زندہ کیا جائے گا اور کس کام کے لیے زندہ کیا جائے گا؟ جواب: 40 سال کے بعد سور پھونکنے کے لیے زندہ کیا جائے گا۔ سوال: کیا کوئی ایسا بھی فرشتہ ہے جن کی پیشانی پر پورا قرآن لکھا ہے؟ جواب: ہاں، وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے جن کی پیشانی پر پورا قرآن لکھا ہوا ہے۔ سوال: بتائیے حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت کی روح کون قبض کرے گا؟ جواب: اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اسرائیل تو بھی مر جا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے ہوئے سجدے میں گر جائیں گے اور روح جدا ہو جائے گی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے بارے میں فرمایا کہ ان سے محبت کرنا اور ان کا شکر ادا کرنا میری پوری امت پر واجب ہے؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو کن چیزوں سے پیدا کیا گیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی، پانی، آگ اور ہوا سے پیدا کیا گیا۔ سوال: وہ کیا ہے جو مرنے کے بعد بھی انسان کے ساتھ قبر میں جاتا ہے؟ جواب: وہ علم دین ہے جو مرنے کے بعد بھی انسان کے ساتھ قبر میں جاتا ہے۔ سوال: کس شخص کے فوت ہونے پر پرندے، زمین کے تمام جانور، دریاؤں میں رہنے والی مچھلیاں روتی ہیں؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب علم دین پڑھانے والا شخص فوت ہوتا ہے تو اس پر فضا میں پرندے، زمین کے تمام جانور، دریاؤں میں رہنے والی مچھلیاں روتی ہیں۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کی تخلیق کے لیے مٹی لانے کے لیے زمین پر کس کو بھیجا؟ جواب:
آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کی تخلیق کے لیے مٹی لانے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا۔ آپ جب تشریف لائے تو زمین سے مٹی لینے کا ارادہ کیا تو زمین نے بڑی عاجزی و انکساری اور کریا گزاری سے عرض کیا کہ میری مٹی سے بننے والے شخصوں نے اگر خریجیاں کی یا وہ جرم کی وجہ سے جہنم میں گئے تو تکلیف ہوگی۔ حضرت جبریل زمین کی عاجزی کو دیکھ کر واپس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور تمام ماجرا بیان کر دیا۔ اسی طرح اسرافیل بھی آ کر واپس چلے گئے اور حضرت میکائیل بھی آ کر واپس چلے گئے۔ ان تمام کے بعد حضرت اسرائیل آئے، ان کی خدمت میں بھی زمین نے وہی عاجزانہ گفتگو کی، لیکن آپ نے کہا کہ میں تیری بات تسلیم کروں یا اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کروں؟ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے مجھے تو مٹی ضرور ہی لے کر جانا ہے۔ آپ نے زمین کی انکساری کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق زمین سے مٹی لے کر رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بیماروں پر کون سی صورتیں پڑھ کر دم فرماتے؟ جواب: سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں زمین سے چشمے کیوں جاری ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین کو بتایا، میں تجھ سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، جو میرے مطیع ہوں گے ان کو میں جنت میں داخل کروں گا، اور جو میرے نافرمان ہوں گے ان کو میں جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ یہ سن کر زمین نے پھر پوچھا، اے اللہ، مجھ سے پیدا ہونے والی مخلوق جہنم کی آگ میں جائے گی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ تو زمین اتنا روئی کہ ان کے رونے سے چشمے جاری ہو گئے، جو قیامت تک جاری رہیں گے۔ سوال: زمین و آسمان میں پہلے کس چیز کی تخلیق ہوئی؟ جواب: زمین کی ہوئی۔ سوال: سب سے پہلے زمین کا کون سا حصہ بنایا؟ جواب: جو حصہ جہاں ابھی خانہ کعبہ ہے۔ سوال: جس پر غسل فرض ہو کیا وہ اذان کا جواب دے سکتا ہے؟ جواب: جن پر غسل فرض ہو ان کو اذان کا جواب دینا جائز ہے۔ سوال: عورت نے روزہ رکھا اور اب حیض آ گیا تو اب اس روزے کا کیا ہوگا؟ جواب: عورت کو روزے کی حالت میں دن کے کسی حصے میں حیض آ جائے تو روزہ کھول لے، پھر قضا کرے۔